12واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 156 سے آج مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اوپر کی آیت میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتاب دی تھی جو ان تمام نعمتوں پر تتمہ اور تکملہ کا درجہ رکھتی ہے۔ تمام نعمتوں پر وہ کامل تھی اور ہر چیز کی تفصیل تھی، ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ سراپا رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین کریں۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی تھی اور اس کتاب کی تمام خصوصیات ہیں کہ وہ تفصیل ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، رب کی ملاقات کا یقین دلاتی ہے، ایسے ہی یہ جو کتاب آپ کے سامنے کھلی ہے اللہ اشارہ فرماتے ہیں اسی کتاب کی طرف، وَهَذَا کتابٌ، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے، مبارکن، بابرکت ہے۔ یہاں دو صفتیں بتائی گئیں۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ یہ کتاب مبارک ہے، کتاب ان کی صفت ہے مبارکن، انزلناہ، یہ اس سے متعلق رپورٹ ہے کہ اس کتاب کو خود ہم نے اتارا ہے۔ وَهَذَا کتاب مبارک انزلناہ، یہ مفہوم ہوا اس کا، یعنی یہ بابرکت کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ کتاب کی عظمت صاحب کتاب کی عظمت پہ موقوف ہوتی ہے۔ صاحب کتاب جتنا باعظمت ہو اس کی کتاب بھی اتنی ہی عظیم ہوتی ہے۔ شاعر کا دیوان شاعر کی حسب حیثیت معظم و محترم بنتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ کلام اللہ تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، اس واسطے یہ کتاب سراپا برکت ہے۔ اسی واسطے آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کتاب میں چونکہ برکت ہے، اس کتاب کا ہم نشین کبھی محروم نہیں ہوگا۔ ہم قوم لا یشقی جلیسہم ولا یخاب انیسہم، اس کے ساتھ بیٹھنے والا ہم نشین بدبخت نہیں ہوگا اور اس سے محبت و انس رکھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ ھذا کتاب مبارک انزلناہ، یہ کتاب ہے جو برکت والی ہے۔ دو لفظ قابل تشریح ہیں۔ نمبر ایک، یہ برکت کیا چیز ہے؟ مبارک مفعول ہے جس میں برکت ہو۔ سورہ ملک شروع میں آیا تھا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات، تو جو ذات بابرکت ہوتی ہے اس کا کلام برکت کی وجہ سے مبارک ہوتا ہے۔ مبارک کے معنی آتے ہیں زیادتی ایسی جس میں فرحت حاصل ہو۔ مثلا جو زندگی بھر عبادات کرتے رہیں گے آپ، شب قدر کی برکت یہ ہے کہ وہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، 1000 مہینوں کی عبادت کے بقدر، بلکہ اس سے زیادہ بہتر ایک شب میں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ رات کی برکت کہلاتی ہے۔ زندگی بھر میں جو نمازیں آپ پڑھتے ہیں، مثلا 1,00,000 نماز، حرم کی ایک نماز اس کا مقابلہ کرتی ہے ثواب کے اعتبار سے، تو یہ برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں ایک بکرا ذبح کیا گیا۔ ہمارے پاس ایک بکرا کافی نہیں ہوتا ہے، دعوت ہوئی تو کئی بکرے رکھتے ہیں، وہاں ایک بکروں میں 300 آدمی کھا گئے، سامان جو کا تو باقی رہ گیا۔ یہ برکت ہے۔ ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مجموعہ، علامہ سیوطی کے قلم سے الخصائص الکبریٰ، کئی 100 معجزات جمع کیا ہے اس میں علامہ سیوطی نے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی دعوت کر دوں۔ غزوہ خندق کے موقع پر ضعف نظر آتا ہے، آپ نے کہا چلو سب کی دعوت ہے،
सैकड़ों लोग आ गए, घर में परेशानी। उन्होंने कहा परेशानी की बात नहीं है, नबी को मालूम है ना, बस है, हमारी हैसियत मालूम रखकर भी आपने इज़ान और ऐलान किया है, हमें कोई गम की बात नहीं। आप तशरीफ लाए, कहा आटे को ढक दो, पकाओ मत, अभी मैं आए बात शुरू करो। आपने आटा को खोल दिया, उसमें लुआबे दहन टपका दिया और उसके बाद कहा पकाना शुरू करो। जगह कम थी, 10-10 को बुलाते गए, खाते गए, आटा जो का तू रहा, सब खा के फारिग हो गए। ऐसे एक वाकयात नहीं है, अल्लामा सयूती ने कई वाकयात जमा कर दिए हैं। तो बरकत हम जानते ही नहीं, हमारी जिंदगी में कहां बरकत है। सुबह से शाम तक धापोश में शाम हो गई, जरा दो चार काम किए फिर सुबह हो गई, ऐसा लगता है जिंदगी हमारी भाग रही है। वो सहाबा 60 साल की जिंदगी में बच्चों की परवरिश भी करते गए, नेक पाकीज़ा मुतबर्रक बनते गए, सारे आलम के हाकिम बनते गए, सारे जहान पे गालिब होते चले गए, अल्लाह भी राजी होता गया, जन्नत मिलती चली गई। और हमारा हाल यह है कि हम खाने खिलाने में परेशान हैं, जिसको देखो कर्जे में है, जिसको देखो परेशानी में है। तो ये जिंदगी और वो जिंदगी, जब एक कमाता था 10 खाते थे, अब 10 कमाते हैं, एक भी नहीं खा रहा, सब परेशान है। बरकत किस चीज का नाम है? कम से काम चल जाए, ये बरकत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात की बरकत बताऊं, कुल 23 साल के अरसे में नबूवत को नाफिज कर दिया, सारे इस्लाम को नाफिज कर दिया, पूरी किताबुल्लाह पर अमल करके दिखा दिया, सिर्फ 23 साल में। आज 23 साल तो हमको सोचते गुजर जा रहा है, हमारी उम्रें चली गई, हमने सोचा ही नहीं कि क्या फैलाया, अल्लाह ने क्या दिया, नबी क्या लाए, कैसे आम हुआ, देखा देखी वाली नमाज पढ़ लेते, खत्म। हमारा इस्लाम चंद चीजों का मजमुआ है, चंद रस्मों का मजमुआ है। तो बरकत कहते हैं थोड़े में ज्यादा काम चल जाए। आज मुदर्रिसीन को आप देखेंगे तो उनकी तनख्वाहें 2000, 3000, 4000 मुश्किल से होंगी। हदीस पढ़ाने वालों की तनख्वाहें 4000 से ऊपर नहीं है। चपरासियों की तनख्वाहें 10-10 हजार रुपए हैं, लेकिन कभी भी उनका कपड़ा देखो तो चपरासी नजर आएगा और इनका लिबास देखो तो बादशाह नजर आएगा। क्यों? ये बरकत है। इस बरकत का तस्वुर आप नहीं कर सकते हैं। बरकत एक कैफियत है, एक मानवीयत है। जिंदगी भर आदमी शिकवा करता रहता है किल्लत माश का, लेकिन जब अल्लाह पर कामिल यकीन होता है तो जबान से शिकवा नहीं निकलता, शुक्र निकलता है। इतनी नेमतें हैं, दावा है कुरान का, तुम गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते हो। वह आता को मिन कुल्लि मा सअलतुमूह व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। इतना दिया, जो मांगा सब दे दिया, और कुछ बगैर मांगे भी दिया, गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते हो। इसके बाद भी हम खुश नहीं हैं, हम शाकिर नहीं हैं। जबान से शिकवा है, हसरत है, दिल में तमन्ना है, आरज़ुएं हैं, इतनी आरज़ुएं हैं कि लगता है जन्नत ही जन्नत यहां है और हमको अभी नहीं मिल सकी है। दुनिया सारी मिल जाए तो भी जन्नत नहीं है। दुनिया सारी मिल जाए, सारे जहान पे कब्जा आपका हो जाए तो भी ये फानी है, आपकी हयात छीनी जाएगी यहां से। इसलिए यहां पर जन्नत का तसव्वुर मत करो, तसव्वुर वहां करो। तो बरकत कहते हैं थोड़ी सी चीज में ज्यादा काम हो जाए। इस किताब में बरकत है। कैसी बरकत है? इसके एक हरफ पर 10 नेकियां हैं, नमाज में 100 नेकियां हैं, रमजान आ जाए तो 700 नेकियां हैं। इसके पढ़ने वाले के साथ अल्लाह की मईयत होती है। जब ये बंदा पढ़ता है तो गोया अल्लाह को सुनाता है, अल्लाह सुनते हैं। जब इस किताब को पढ़ा जाता है तो फरिश्ते घेर लेते हैं, सकीने का नुज़ूल होता है, रहमत बरसना शुरू हो जाती है। इस किताब में शिफा है। शिफा को हम नहीं मानते, गोली में शिफा है, खाते। सूरह फातिहा में सिवाय मौत के हर मर्ज की शिफा है, ये हमको समझ में नहीं आता। आका ने फरमाया सूरह फातिहा में सिवाय मौत के हर मर्ज की दवा है, लेकिन वो सूरह फातिहा को हम पढ़कर दम नहीं कर सकते, सूरह फातिहा का विर्द नहीं कर सकते। डॉक्टर ने कहा ये गोली खाओ, शिफा है, खाते जाते, पैसा दे के खाते। यकीनन शिफा है, यकीन की जरूरत है। सबसे बड़ा तबीब कौन हो सकता है? एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी, मैं तबीब को लाया हूं, तबीब को लाया हूं। आपने कहा इंसान कहां तबीब होता है, तबीब तो अल्लाह है, तुम ये बोलो हकीम को लाया हूं।
کچھ بتائے گا یہ کھاؤ وہ پیو. اصل طبیب تو اللہ ہے، شفا وہ دیتا ہے. اسی واسطے سورہ ابراہیم، سورہ شعراء میں اللہ نے کہلوایا ہے حضرت ابراہیم سے رب کا تعارف کراتے کراتے کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے. تعارف کروایا ابراہیم کی زبان سے سورہ شعراء میں. رب کون؟ رب وہی ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. سورہ شعراء 19واں پارہ آیت نمبر 80. بتانا یہ ہے کہ شفا ان دواؤں سے نہیں ہے، شفا اللہ سے ہے. تو برکت کس چیز کا نام ہے؟ تھوڑے سے زیادہ کام چل جائے. اس کتاب میں کیسی کیسی برکتیں ہیں. اس کتاب کا تعلق برکت سے ہے، شاید کبھی سنا ہو آپ نے. جہاں جہاں اس کے ثمرات پائے جائیں گے اس کی برکتیں ساتھ لگی رہیں گی. ساری عبادتوں میں نماز کیوں افضل ہے؟ کبھی غور کیا؟ روزے سے افضل، زکوٰۃ سے افضل، حج سے افضل نماز ہے. کیوں؟ نماز میں سب سے زیادہ قرآن کا استعمال ہے، اس لیے. سب سے زیادہ جو رکن اعظم نماز میں ہے وہ قیام ہے، طول قیام. اور طول قیام میں کیا ہوتا؟ اللہ سے ہم کلام، اسی کلام سے. تو نماز تمام عبادات میں افضل. راتیں تو سب برابر ہیں، لیکن جس رات میں یہ نازل ہوا اس کا نام شب قدر ہے، 1000 مہینوں سے افضل. جس مقام پہ، جس حرم پہ نازل کیا اللہ نے اس حرم کی قسم کھائی اور کہا یہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. کیوں؟ قرآن کی برکت ہے یہ. جس فرشتے نے اس کلام کو ہم تک منتقل کیا ہے اس کا نام جبریل ہے. سارے فرشتوں میں اس کا مقام نمبر 1 پہ ہے. کیوں؟ جبریل سے نام بدل کر روح الامین پڑ گیا. نزل بہ روح الامین، اس کو لینے والا ہے، وہ لے کے آنے والا ہے. اس کا مقام سب سے اونچا رکھا اللہ نے. سارے انسان برابر ہیں بحیثیت تخلیق کے، لیکن جس کے سینے میں قرآن آ گیا اور جس نے پڑھنا شروع کر دیا، نبی پاک کا اعلان ہے تم میں سب سے بہتر وہی انسان ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جو سیکھے اور سکھائے تم میں سب سے بہتر ہے وہ. مانیں ہم یا نہ مانیں، سب سے بہتر اس دن ثابت ہوگا جس دن نام اعمال تولا جائے گا، اور جس دن نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس دن نام اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے خوش ہو کر کے جامع کوثر پلانا چاہیں گے، اور جس دن پلوسا سے پار کیا جائے گا اس دن یہ ثابت ہوگا کہ نبی کا اعلان درست تھا. آج دنیا نہیں مانتی ہے تو نہ مانے. قرآن کریم کی برکت یہاں سے وہاں تک ظاہر ہوگی. سینے میں گیا تو انسان بہتر، رات میں گئی تو رات بہتر، عبادت میں آئی تو عبادت بہتر، کتاب کی شکل میں آئی تو کتاب میں بہتر. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اتنی برکت رکھی ہے کہ ہر برکت کا ظہور بھی ہم جیسے انسانوں سے ممکن نہیں ہے. پڑھ کر دیکھو. جنات جن سے سارا انسان خوف زدہ ہے، آقا فرماتے ہیں سورہ بقرہ پڑھ لو، 7 دن تک جنات گھروں میں ٹھہر نہیں سکے گا. سورہ بقرہ پہاڑ کی چٹان کی طرح ہے. جس طرح سے پہاڑ کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے، کوہان جیسے اونٹ کی اوپر ہوتی ہے، پورے کلام اللہ میں سورہ بقرہ کا مقام یہی ہے. اس میں ایسی عظیم آیت ہے جو چاروں کتابوں میں نہیں تھی، تورات، زبور، انجیل بشمول قرآن کے. وہ عظیم آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ ہی میں ہے. وہ بستر پہ پڑھ لو، شیطان ٹھہر نہیں سکتا ہے. ایک ایک آیت کے الگ الگ فضائل ہیں، ہر سورت کے الگ الگ فضائل ہیں. ان تمام کو آپ سوچ نہیں سکتے کتنی برکت ہے. میں نے کلی طور پر عرض کر دیا ہے، الگ الگ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو پڑھ ڈالیے. سورہ کہف کے یہ فضائل، مزمل کے یہ فضائل، سورہ طٰہٰ کے یہ فضائل، انبیاء کے یہ فضائل، اس آیت کے یہ فضائل. یہ سب فضائل کیا ہیں؟ اس کو برکت کہا جاتا ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. اور یہ کتاب ہے جو برکت والی ہے، ہم نے نازل کیا ہے. انزلناہ کی تھوڑا تشریح ہے. شاید اس سے پہلے ہم نے کہا تھا انزلنا اور نزلنا، یہ 2 لفظ قرآن میں کثرت سے استعمال ہوگا. کہیں انزلہ اور کہیں نزلہ. جہاں جہاں نزلہ آئے وہاں مراد ہے تھوڑا تھوڑا نازل ہونا، اور جہاں جہاں لفظ انزلہ آئے وہاں ایڈوانس پورا ایک بارگی نازل ہونا.
کہیں اللہ نے کہا ہم نے پورا قرآن ایک ساتھ نازل کر دیا ہے، اور کہیں فرمایا تھوڑا تھوڑا نازل کر دیا ہے۔ ان دونوں آیتوں کا دو محمل ہے۔ مثلا یہ آیت ہے انزلنا، جس کو ہم نے پورا نازل کر دیا ہے، اس سے مراد شب قدر میں آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے نقل کر کے بذریعہ فرشتہ بھیجنا مراد ہے۔ پورا قرآن ایک رات میں نازل کیا گیا، وہی شب قدر ہے۔ اور آسمان دنیا سے قلب مصطفیٰ پر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا ہے۔ یہ نزلنا بتاتا ہے تھوڑا تھوڑا۔ اسی تھوڑا تھوڑا نزول پر کافروں کو اعتراض تھا کہ پوری کتاب ایک بارگی کیوں نہیں آتی؟ تورات کی طرح، انجیل کی طرح، زبور کی طرح پوری کتاب یوں اٹھا کر دے دیا ہوتا، یہ تھوڑا تھوڑا نازل کیوں کیا گیا؟ اللہ کے سامنے اللہ کی مخلوق اعتراض کر رہی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة۔ یہ جملة واحدہ کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک بارگی، جملة واحدہ، پورا اکٹھا کیوں نازل نہیں کر دیا اللہ نے؟ کافروں نے ایسا کہا ہے۔ اللہ نے کہا کذالک، ایسے ہی، لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، اس لیے تاکہ تمہارا دل ہم مضبوط کر دیں، اور تاکہ تم اس کلام کو تھوڑا تھوڑا لے کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سکو۔ تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا دوسرا مقصد، دل کا مضبوط کر دینا پہلا مقصد، کیونکہ قرآن کریم کو ایک بار ہی نازل کر دیا جاتا تو بخدا زمین اور آسمان کے بیچ میں کوئی مخلوق اس کو سنبھال نہیں سکتی تھی۔ یہ اللہ نے کہا ہے۔ اگر ہم پورا قرآن نازل کر دیتے تو اسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ نزول قرآن کے بارے میں یہ آیت بار بار پڑھنا، سورہ احزاب 22واں پارہ، آخری رکوع کی بالکل 3 آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے اس قرآن کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑ پر کہ تمہیں اتار دیں ہم تمہارے اوپر، تو سب نے کہا ہم کمزور ہیں، ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها۔ امانت ہے یہ امانت، امانت میں خیانت نہ کوئی کر سکا ہے نہ کرنے کی طاقت رکھ سکا ہے، آئندہ بھی کوئی خیانت نہیں کر سکے گا۔ جبریل لائے ہیں ہو بہو من وعن، جو کا تو لفظوں میں بھی گنجائش نہیں ہیرا پھیرے گی۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک 1427 سال ہو گئے، دشمنوں نے بڑی کوششیں کی ہیں مگر کبھی کامیاب نہیں ہوئے اور آئندہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کتاب اللہ کو اللہ نے بھیجا ہے جبریل کی توسط سے۔ تو آسمان نے کہا ہم کمزور، زمین نے کہا ہم کمزور، آسمان اور زمین کے بعد پہاڑ ہم نے کہا کمزور، کسی نے قبول نہیں کیا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ سب عاجز ہیں، کمزور ہیں، اس کی عظمت سے واقف ہوئیں، اسی واسطے انکار کر بیٹھے۔ آج جو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کی سمجھ بوجھ پہاڑوں سے بدتر ہے۔ آج جو قرآن کریم کے ساتھ تضحیق کا معاملہ کرتے ہیں ان کی سمجھ زمین سے بدتر ہے۔ کیوں بدتر ہے؟ اس کی عظمت کو، قرآن کی عظمت کو پہاڑوں نے سمجھا، تبھی تو انکار کیا کہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم اس بارے گراں کو سنبھال نہیں سکتے۔ انکار کیا ہے عظمت کو پہچان کر۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں بفرض محال، سپوز ان پہاڑوں نے اگر انکار نہ کیا ہوتا اور ہم نے ان پر نازل کر دیا ہوتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ بفرض محال انہوں نے اگر ہاتھ نہ جوڑا ہوتا، عاجزی نہ کی ہوتی، انکار نہ کیا ہوتا اور ہم نے اس پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تو خدا کے خوف سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن
ہم نے اس کتاب کے نزول کے لیے کسی پہاڑ کا، کسی آسمان کا، کسی زمین کا انتخاب نہیں کیا، سید البشر کا انتخاب کیا، اور قلب مصطفیٰ کو ہم نے محبت وحی بنایا، اس قلب پر ہم قرآن نازل کرتے گئے۔ لیکن قلب مصطفیٰ کا بھی یہ عالم تھا، جب قرآن نازل ہوتا تھا تو چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، رگیں پھول جاتی تھیں، کسی کو پہچانتے نہیں تھے، سانس کی حرکت تیز ہو جاتی تھی، اور جس کے ران پر سر رکھ کر سو رہے تھے، زید بن ثابت کہتے ہیں قریب تھا میری ران ٹوٹ جائے۔ جس اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی بیٹھ جاتی، زبان باہر نکل جاتی تھی اس کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، بخاری کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، فرماتی تھی کلاکے کے جالے کے عالم میں سردی، جبکہ دانت بجتے ہیں سردی کی وجہ سے، وہی کے بعد نبی کے پیشانی سے پسینے کو ٹپکتے ہوئے دیکھا میں نے۔ کس کی شدت تھی؟ وہی کی شدت تھی۔ یہ ہے لنثبت به فؤادک، تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہم نے تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، عادت ہو جائے، اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہو جائے۔ اور جب آپ عادت پڑ گئی، سورہ علق کی 5 آیتوں کے بعد سورہ مزمل آئی، سورہ مدثر آئی، دھیرے دھیرے دھیرے، شروع میں تو 1 سال کا وقفہ ہو گیا ہے، کون نہیں جانتا ہے۔ سورہ مزمل کا پہلا رکوع اور سورہ مزمل کا بعد والا رکوع، دونوں کے درمیان میں 1 سال کا وقفہ ہے، 1 سال کا وقفہ ہے سورہ مزمل کے پہلے رکوع دوسرے رکوع کے بیچ میں۔ انتخاب عمدہ تھا، قرآن کریم کا اتنا زیادہ بوجھ تھا، لیکن ساتھ ساتھ اشتیاق بھی تھا۔ اگر جبریل نہیں آتے تو آقا بے چین ہو جاتے، اور آنے کے بعد شکایت کرتے، جبریل تم کیوں نہ آگاہ کرتے ہو، ہم تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ کیوں؟ محبوب کا محب سے رشتہ ہے ان لفظوں کے توسط سے۔ وہ پیغام لاتے تھے، اس پیغام کو آپ پڑھ کر دل کی تسلی کا سامان فراہم کرتے تھے۔ جبریل تم کیوں نہ آگاہ کرتے ہو؟ جبریل کہتے ہیں مجھ سے کیا جواب طلب کرتے ہو؟ جو پیغام لایا ہوں اسی پیغام میں اس سوال کا جواب پوشیدہ ہے، سن لو، یہ پیغام رب کریم کا ہے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نازل نہیں ہو سکتے مگر آپ کے رب کے حکم کے، ہم تو حکم کے بندے ہیں، حکم ہوتا تو چلے جاتے ہیں۔ تو یہ برکت کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے، اس کی عظمت کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ زمین و آسمان خائف ہیں اس کی عظمت سے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اس کی عظمت کی وجہ سے، لیکن افسوس جاہلوں نے اس کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ کر رکھی ہے، مذاق کر رکھا ہے۔ پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ایک رات میں پورا قرآن کبھی نہیں پڑھا۔ کیا یہ لوگ نبی سے اور خلفائے راشدین سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ آقا فرماتے ہیں ایک ایک قدم ہو بہو میری اور میرے صحابہ کی نقل کرنا ہے، یہی اللہ کو پسند ہے۔ نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے ہٹ سکتے، اپنی رائے سے عمل نہیں کر سکتے آپ۔ جو نبی نے کیا اور صحابہ نے کیا ہے اس سے زیادہ بھی نہیں، اس سے کم بھی نہیں۔ اور کہا ہے علامہ سعدی نے خلاف پیغمبر کا سے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ پیغمبر سے ہٹ کر اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں رب کا محبوب بن جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کی کتاب ہے، اس کی برکت کو پہچانو۔ ہاں آپ سوچتے ہوں گے ٹھیک ہے، کتاب تو اللہ نازل فرما چکے ہیں، یہ برکت والی ہے، اس کی برکت کو ہم سمیٹیں کیسے؟ نسخہ چاہیے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوهُ، اس کو فالو کر لو، برکت مل جائے گی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، فَاتَّبِعُوهُ آرڈر کی شکل میں رکھا اللہ نے، اس کی اتباع کر لو، اس کو فالو کر لو، اس کے حلال کو حلال جان لو، اس کے حرام کو حرام تسلیم کر لو۔ یہ اللہ نے حکم دیا اس آیت کے اندر۔ تو برکت کا یقین کرنے والوں، برکت پر تمہیں اگر دل میں پختہ اعتماد ہے فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی اتباع کر لو۔ ہم کس کی اتباع کرتے ہیں؟ اپنے نفس کی۔ علاج کے ساتھ خرابیاں بھی سن لو کان کھول کے۔ ہم سارے انسان مل کر قرآن کریم کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے، چاہے کڑوی لگے،
کہ ہم اپنے نفس کی اتباع کرتے ہیں، قرآن کی اتباع نہیں کرتے ہیں۔ ایک جزوی مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ آج کل کے حالات کے اعتبار سے مثال قرآن سے دیتا ہوں، باہر سے نہیں۔ اللہ نے فرمایا عورت نکاح میں لانے کے بعد اگر تمہارے سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کی بہت سی خرابیاں ہیں تو شاید کوئی خوبی بھی ہو، اگر تمہیں رکھنا ہے تو دستور کے مطابق رکھ لو، اور نہیں رکھنا ہے تو دستور کے موافق اسے چھوڑ دو۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 231 کے الفاظ ہیں، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تکلیف پہنچانے کے لیے اس کو روک کر مت رکھ لو۔ ایک حکم ہے اللہ کا۔ آج مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، طلاق دے دو، خلا دے دو۔ وہ بولتا نہیں، میں تو ایک نکاح اور کر لوں گا، دوسرا اور کر لوں گا، تیسرا اور کر لوں گا، اس کو لٹکا کے رکھوں گا، نہ شوہر والی رہے گی یہ اور نہ یہ بے شوہر والی رہے گی۔ اگر طلاق ہو جائے گی، شادی کہیں ہو جائے گی اس کی، میں اس کو ایسے ہی ترسا کے رکھوں گا۔ یہ اس آیت کی خلاف ورزی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، ان کو روک کے مت رکھو، ضِرَارًا، ضرر پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم اس پر ظلم کرتے چلے جاؤ۔ آج مسلمانوں کے مقدمات کورٹ کے پاس جا کر دیکھو، برقع پوش خواتین کے بھیڑ لگی ہے۔ کسی کو غیرت نہیں آتی کہ یہ امت مسلمہ جنہیں گھر سے نکلنے کے بجائے گھر میں رہنے کا حکم تھا، گھر کے سارے راز کو وہاں فاش کرتے بیٹھی ہے اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اسلام کا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی تضحیق ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس طرح تجزیہ کیا جائے تو قرآن کریم کے احکامات پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے خواہشات پہ عمل کر رہے ہیں۔ نام یہ ہے، لیبل یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ صرف ایک نماز پڑھ لینے سے یا ظاہری حلیہ بنانے سے مسلمان اللہ کے پاس ہم نہیں بنیں گے۔ ابھی آیت آگے آ رہی انشاءاللہ اس رکوع کے اندر کہ پوری کتاب میں سے کوئی آیت کا انکار کفر ہے، پوری کتاب کو ماننا ہے، اس میں سے جب چاہے جو چاہے چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے۔ ابھی آیتیں اسی رکوع میں انشاءاللہ آ رہی ہیں آگے۔ تو فَاتَّبِعُوا کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن کی اتباع کرو، اس میں جو جو حکم ہے اسے تسلیم کرو۔ چنانچہ ایک حدیث سناؤں ان حافظوں کے لیے یا ان حاملان قرآن کے لیے یا صاحب قرآن کہیے ان کے لیے فضیلت کی ایک حدیث ہے۔ اس کی کیا شرط رکھا اللہ نے، دیکھو۔ وہ شرط پوری کیے بغیر ان حفاظ کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیا کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه ادخله الله الجنة وشفعه في 10 من اہل بیتہ كلهم قد وجبت لهم النار۔ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو اپنا پشت پناہ بنایا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، تو اللہ اس کو داخل کریں گے جنت کے اندر اور اس کی سفارش قبول کریں گے اس کے خاندان والوں کے 10 افراد کے بارے میں جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ کیا شرط لگایا اللہ نے؟ اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، اعتقاداً بھی اور عملاً بھی۔ یہ شرط ہے اس کے لیے بھی جس کی سفارش پر 10 ایسے افراد اس کے خاندان کے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ سفارش قبول کریں گے، لیکن اس کے واسطے بھی شرط رکھا اللہ نے کہ اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانا ہو۔ ہم تو اس فضائل کے قریب بھی نہیں پہنچے، لیکن پھر بھی نذات اتنا گھمنڈ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، کسی حال ہماری جنت ہے، اس کے حرام کو حرام مانیں یا نہ مانیں، دھوکہ ہے یہ۔ سورہ مائدہ میں آپ نے نہیں پڑھا یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، اے کتاب والو تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک تورات پر قائم نہ ہو۔ ٹھیک وہی اسلوب ہے، اے کتاب والو، اے قرآن والو، اے ایمان والو، تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک کتاب پر قائم نہ ہو۔ کتاب بھیجی کیوں گئی ہے؟ یہ
किताब रख दो ताक में सजा कर, नहीं। फत्तबिऊ, ये लफ्ज मेरा याद करना, आज के दिन के वास्ते रखता हूं। फत्तबिऊ, इस किताब की इत्तिबा करना है। इस किताब के अहकामात को तलाश करते हुए ढूंढना है। 6666 आयतों में से 500 आयतें हैं जो अहकामात की हैं, उन अहकामात को ढूंढ के निकालना है। तलाश की हुई रखी हैं, तलाश की हुई रखी हैं आयतें अहकामात की। सारी आयतों में अहकाम नहीं है, कहीं ज़रबुल अमसाल है, कहीं हिकायतें हैं, कहीं माजी की दास्तान है, कहीं इबरत आमोज वाक़यात हैं, कहीं कहावतें हैं, सब चीजें हैं। अहकामात तो सिर्फ 500 आयतों में हैं और वो भी वाज़ेह कर दिए गए हैं। उनकी इत्तिबा करना फर्ज है, फत्तबिऊह के लफ्ज से। अल्लाह फरमाते हैं फायदा क्या होगा इसका, लअल्लकुम वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून, और इसके फॉलो करने में अल्लाह से डरो, शायद कि तुम पर रहम किया जाए। हम चाहते हैं अल्लाह हम पर रहम फरमा दे, हमारे हाल पे रहम फरमा दे, उम्मते मुस्लिमा पे रहम फरमा दे। रहमो करम की हम दरख्वास्त करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह से रहम की दरख्वास्त करना चाहते हो, अल्लाह से डर के रहो। वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह से डरना ही रहमत के हुसूल का जरिया है। और अल्लाह से नहीं डरेंगे, सिर्फ दुआ करते रहेंगे, तो रहमत का हुसूल कैसे होगा। उसूल है, ज़ाब्ता है, शक्लें रखी अल्लाह ने। तफसील के बाद अब देखें, इस कुरान को जो बाबरकत है हमने नाजिल किया है, उसको इत्तिबा करने के लिए, ताकि तुम अल्लाह से डरो और तुम पर रहम कर दिया जाए। अब सवाल यह है कि इस किताब के नुज़ूल का कुछ और भी मकसद है। फरमाया हां, कुफार कुरैश कहा करते थे हमारे ऊपर कोई अहकाम मिन जानिबिल्लाह नाजिल नहीं हुए। हमसे पहले 2 कौमें हैं, एक यहूदी जिनके पास तौरात है और एक ईसाई जिनके पास इंजील है। ये दोनों खुदा के अहकामात की रोशनी में अमल करते हैं। हमारे पास कोई किताब नहीं है, होती तो हम भी अमल करते। रश कर रहे हैं, तमन्ना कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं अंतकूलू, ये कि तुम कहो, अंतकूलू ये कि तुम कहने लगो, इन्नमा इसके सिवाय और कुछ नहीं, उन्ज़िलल किताब, किताब नाजिल की गई अला ताइफतैन, 2 गिरोहों पर। ताइफतुन गरोह, ताइफतैन तस्निया, 2 गिरोहों पर, मिन क़ब्लना हमसे पहले से, व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन, और हम थे उसके दर्स से गाफिल। दिरासत क्या है, दर्स कहते हैं सबक लेना, ये दर्स कुरान है, यहीं से निकला हुआ है ये। अन दिरासतिहिम, उनकी दिरासत से, यानी उनके पढ़ने पढ़ाने से और उनकी मुजावलत से, उनके अहकामात को जानने से, लगाफिलीन हम गाफिल थे। तौरात यहूदियों के पास, इंजील ईसाइयों के पास, हमारे पास कुछ भी नहीं थी। तुम कयामत में ये कह सकते थे, इस हुज्जत को पूरा करने के लिए हमने ये किताब नाजिल कर दी है। औ तक़ूलू, या तुम यूं कहते, औ तक़ूलू दूसरा है, तुम्हारे ज़हन में ये सवाल आ सकता है, मक्के वालों से खिताब है। औ तक़ूलू, या तुम यूं कहना शुरू कर देते, लौ अन्ना उन्ज़िला अलैनल किताब, अगर बेशक हम पर नाजिल की गई होती किताब, लकुन्ना अहदा मिनहुम, तो हम हो के रहते उनसे ज्यादा हिदायत याफ्ता। हम पर किताब होती तो हम उनसे ज्यादा हिदायत याफ्ता होते। तौरात वालों ने तो तौरात को बदल दिया था, तौरात के हकामात को चेंज कर दिया था। इतनी शरारत की थी तौरात के साथ कि अल्लाह ने उनके ऊपर सख्तियां लगा दी, पाबंदियां लगा दी। कितनी सख्तियां हैं आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तौरात वालों पर उनके सरकशी की वजह से जो सख्तियां लगाई गई थी, आपने सुना नहीं होता। उन पर आयत तो नहीं मिलती, अहादीस मिलती हैं। साहब जलालैन अल्लामा सयूती लिखते हैं कि उन पर सख्तियां ये थी कि वो चर्बी नहीं खा सकते। अगर हड्डी में गोश्त के साथ रवाज आ जाए तो उसे नहीं खा सकते, चर्बियां उन पे हराम थी। जिस्म पे नापाकी लग जाए तो कैंची से चमड़ा काटना पड़ता था, धोने से पाक नहीं होती थी। ज़कात की रकम हम गुरबा को बांट देते, भाई है बहन है, उनके पास कोई भी माले गनीमत को
آگ آ کر جلا دیتی تھی، وہ کھا نہیں سکتے تھے۔ حائضہ عورت کے ساتھ نہ جانے کیسے کیسے سلوک ان کے پاس تھے، ان کے پورے احکامات نہیں پڑھے آپ، کتنی سختیاں تھیں ان کے اوپر، اور شاید کچھ گزرا ہے پیچھے سورہ مائدہ کے حوالے سے، آپ نے غور نہیں کیا۔ تو یہ کہہ دینا کہ اگر ہمارے پاس کتاب آتی تو ہم یہود کی طرح نہ ہوتے، ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ ہاں فقد جاءکم بینۃ من ربکم، سو تحقیق تمہارے پاس بینہ آ گئی تمہارے رب کے پاس سے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ بینہ ہے مانے ہر بات ما دلیل ہے، ہر بات کے اندر علت اور ریزن سبب موجود ہے، ہر بات کے اندر وضاحت موجود ہے، یہ کیوں حرام ہے، یہ کیوں حلال ہے، یہ ایسا کیوں کرنا، ہر چیز کی پوری بحث موجود ہے۔ یہاں تک کہ بیوی کا کتنا حصہ ہے، شوہر کا کتنا حصہ ہے، بہن کا کتنا حصہ ہے، دادا کا کتنا حصہ ہے اور کیوں ہے، سب اسباب کے ساتھ موجود ہے۔ ذرا فین کھولو نا، مکھیاں آ رہی ہیں، ذرا فین کھول دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب کے ساتھ بینہ موجود ہے۔ فرمایا من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے، وہدی ورحمہ، ہدایت اور رحمت ہے۔ اس پر ہم نے گفتگو کی ہے پچھلے ہفتے میں، تفصیل کے ساتھ اشارہ کر دوں ہدایت کیا ہے اور رحمت کیا ہے۔ ہدایت کے معنی رہنمائی، ہم کہاں سے آئے، کہاں ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں پہنچنا ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ ہم آدم کے صلب سے نکلے، ماں باپ کے صلب سے ہوتے ہوئے اور ماؤں کے رحم سے ہوتے ہوئے پیٹ میں 9 مہینہ رہنے کے بعد اب یہاں موجود ہیں۔ اب اس کے بعد قبر میں جائیں گے اور موقف حساب میں لائے جائیں گے، پھر دائمی جہنم ہوگی یا دائمی جنت ہوگی، یہ ہمارا راستہ ہے، روٹ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ون وے ہے، چلنا اسی طرف ہے۔ مسافر ہوں ازل سے چلتے چلتے گور تک پہنچا ہوں مشکل سے، مسافر ہوں کہاں جانا ہے ناواقف ہوں منزل سے۔ کتنے لوگ چل رہے ہیں، کہاں چل رہے ہیں، دن رات چل رہے ہیں، چلتے چلتے ازل سے آدم کی پشت سے نکلے ہوئے انسان چلتے جا رہے ہیں، ازل سے چلتے چلتے گور تک پہنچا ہوں مشکل سے، مسافر ہوں میں ناواقف ہوں، کہاں جانا ہے ناواقف ہوں منزل سے، چلا جا رہا ہوں چلا جا رہا ہوں۔ اس کیفیت کے ساتھ اس راستے پر چلنا یہ ہدایت ہے۔ یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ، یہ بولو یہ مت بولو، یہ کرو یہ مت کرو، یہ پہنو یہ مت پہنو، ایسا گزارو لیل و نہار شب و روز کو، اس سے تمہارا یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ نقصان ہوگا، اس طرح چلنے سے اللہ راضی ہوگا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ لفظ ہدن کی تشریح ہے، یہ ہدایت کہلاتی ہے۔ ہدایت کہتے ہیں شارع عام پہ بے دھڑک چلے جانا، کوئی خطا نہیں گرنے کرنے کا، یہ شارع عام پہ چلنا ہدایت ہے۔ اور رحمت اس کے بعد کا رزلٹ ہے، نتیجہ ہے۔ اس پر چلتے چلتے ایک مقام آئے گا جہاں رب کی طرف سے شفقت کاملہ کا آغاز ہوگا، کافر محروم ہوگا، مومن لطف اندوز ہوگا، دائمی نعمت ہوگی، دائمی حیات کے ساتھ ہوگی، کافر ایک ایک گھونٹ کو ترسے گا اور ایک ایک روٹی کے ٹکڑے کو ترسے گا، طلب کرے گا، جواب ملے گا حرمہما علی الکافرین، ایک ٹکڑا نہیں ملے گا۔ تو یہ رحمت کہاں ہوگی؟ جب نام اعمال داہنے ہاتھ میں آ جائے، پرصراط پار کر جاؤ، جنت میں اتر جاؤ، یہ رحمت کا خصوصی مقام ہے۔ دنیا کے لحاظ سے اللہ کی رحمت عام ہے، لیکن رحمت کے تام ہونے کا وقت مرنے کے بعد شروع ہوگا۔ اب اللہ فرماتے ہیں آگے فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھٹلا دے اللہ کی آیتوں کو۔ جھٹلانا 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک زبان سے انکار، میں نہیں مانتا، اور ایک عمل سے پہلوتی ہی، میں نہیں کرتا، مانتا تو ہوں مگر کرتا نہیں ہوں، عملی نافرمانی۔ پہلے کا نام کفر ہے اور دوسرے کا نام فسق ہے۔ عملاً انکار ہے تو فسق ہے، اور زبان سے انکار ہے تو کفر ہے۔
اللہ پوچھتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون؟ فمن اظلم، یہ الفاظ پر گھر میں جا کے سوچنا. اللہ پوچھتے ہیں آپ سے اس سے بڑا ظالم کون جو جھٹلا دے اللہ کی آیتوں کو، وہ صدف عنہا، اور کترا جائے ان سے. صدف عنہا، کترانا. صدف کہتے ہیں موتی کو، سیپی جس میں موتی ہوتا ہے اس کو صدف کہتے ہیں اردو زبان میں. صدفہ کا سرا جب ان آ جائے تو موتیوں سے کترانے کی بات ہو گئی، یعنی اللہ کی آیتوں سے کترا کے چلا جائے. حکم ایک ہے، کرتا ایک ہے. اللہ بلاتے ہیں ادھر، جاتا ہے ادھر. یہ صدف عنہا، کترا کے چلا جائے اللہ کی آیتوں سے. اللہ فرماتے ہیں سنو، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، ان قریب جو لوگ ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں ہم چکھائیں گے برا عذاب، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ وہ آیتوں سے کترایا کرتے تھے. معلوم یہ ہوا آیتوں سے انکار کرنا، آیتوں سے بے عملی کرنا، آیتوں سے صرف نظر کرنا، آیتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا سوء العذاب کا سبب ہوگا. عذاب تو خود عذاب ہے، عذاب کوئی اچھی چیز تھوڑی ہوتی، عذاب تو بری ہی ہوتی. برا عذاب، کتنا برا عذاب ہوگا، کتنا برا عذاب ہوگا. اسی واسطے اللہ فرماتے ہیں بئس الشراب وساءت مرتفقا، وہ پینے کی بری جگہ ہوگی، رہنے کا برا ٹھکانہ ہوگا. لاکھوں برس مانگتا رہے گا پانی، جب پیش کیا جائے گا تو ہونٹ سے قریب کرتے ہی چہرے کی کھال اس میں گر جائے گی. اگر منہ میں چلا گیا تو پیٹ کی اتریاں کٹ کے نکل جائیں گی. چہرے کے بھوننے کا ذکر سورہ کہف میں ہے اور اتریوں کے کٹ کے نکلنے کا ذکر سورہ محمد میں ہے. کھول کر دیکھو کلام پاک، آیت کے الفاظ ہیں، کوئی ضعیف روایت کی کہانی نہیں ہے. تو سوء العذاب ان کے لیے ہے جو آیتوں سے کتراتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں. سوال یہ ہے یہ تکذیب کرتے ہیں کیوں ہیں؟ کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں اللہ کی آیتوں کے قریب آتے ہیں؟ ان کی کیا وجہ ہے؟ بطور طنز کے کہا جا رہا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربك. تین شکلیں. یہ لوگ انتظار نہیں کرتے. هل ينظرون، حل مانا تو کیا ہوتا نا، یہ نہیں کیسے آ گیا؟ قاعدہ نوٹ کر لو، کام آئے گا. هل ينظرون الا سے پہلے حل پورے قرآن کریم میں کہیں بھی آئے تو وہ نافیہ ہی ہوتا، نگیٹو ہی ہوتا. نہیں انتظار کرتے ہیں وہ مگر ان یاتیہم الملائکہ، کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں. کون سے فرشتے؟ روح کو نکالنے والے. او یاتی ربک، یا آ جائے تیرا پروردگار. اللہ کے آنے کا وقت کون سا ہوگا؟ اللہ کہاں سے آئیں گے؟ کس کے پاس آئیں گے؟ کیسے آئیں گے؟ کس شکل میں آئیں گے؟ کیا حالات ہوں گے؟ اس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. دوسرا پارہ نصف کی آیت پر ہے، سل بنی اسرائیل والے رکوع میں ہے. وہ کیا ہے؟ فی ظلال من الغمام والملائکہ، فی ظلال من الغمام، بادلوں کے جھرمٹ میں اور فرشتوں کی صفوں کے ساتھ اللہ نزول فرمائیں گے. یہ اس وقت کی بات ہوگی جب یہ زمین آسمان ٹکرا دیے جائیں گے اور فیصلہ کرنے کے واسطے رب کریم بنفس نفیس خود موجود ہوں گے. یہ ہے ذکر پچھلے پارے کے اندر آ چکا ہے. اس آیت میں اشارہ اسی آیت کی طرف ہے، او یاتی ربک، کی طرح رب آئے یعنی فیصلہ کرنے کو اتر آئے. او یا یاتی بعض آیات ربک، آپ کے رب کی طرف سے بعض نشانیاں آ جائیں. نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ ایسی علامت جس سے معلوم ہو جائے کہ رب کا نمائندہ آ گیا ہے، رب کی طرف سے واپس جانے کا وقت آ چکا ہے. علامتوں میں سے کئی علامتیں، مثلا سورج جو نکلتا ہے مشرق سے یہ نکلنا شروع ہوگا مغرب سے، علامت. کار عدن سے آگ نکلے گی،
کوہ صفا کے پہاڑی کے اندر سے دابۃ الارض نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا. جس طرح صالح علیہ السلام کے اشارے پر پہاڑ سے گابھن اونٹنی برآمد ہوئی تھی جس کا ذکر سورہ والشمس میں آیا ہے، ایسے ہی قیامت سے قریب ایک چوپایا نکلے گا، دابۃ الارض اس کا نام رکھا اللہ نے. 20واں پارہ سورہ نمل کی آیت نمبر 180 دیکھو. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. وہ چوپایا ہوگا، عجیب الخلقت ہوگا، اس کی شکل کو دیکھ کر لوگ بھاگیں گے. کوہ صفا کی پہاڑی سے نکلے گا، جہاں پر حجر اسود کا پہاڑ ہے وہاں تک پہنچے گا، مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہوگا، لوگوں سے کلام کرے گا. تُكَلِّمُهُمْ، کیا کلام کرے گا؟ ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون. لوگ اللہ کی آیتوں کا یقین نہیں کرتے. ایک نشانی میں بھی ہوں، بات کر رہا ہوں، دیکھو اب میرے بعد قیامت ہی ہے. یہ ہم کلام ہوگا، مومنوں کے چہروں کو روشن کر دے گا، کافروں کے چہروں کو سیاہ کر دے گا. لوگ اس سے بھاگنا چاہیں گے تو بھاگ نہیں سکیں گے. یہ سب علامتیں اس آیت کے تحت پڑھ لینا. تفاسیر میں تو بہت کچھ لکھا ہے مگر میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. تو رب کی بعض علامتیں بھی آ جائیں گی، لیکن جب سورج نکلنا شروع ہو جائے گا بجائے مشرق سے مغرب کے، تو اب توبہ قبول نہیں ہوگی، اب ایمان قبول نہیں ہوگا. اب غرغرہ موت کے عالم میں گویا انسان آ چکا ہے. جس طرح فرعون پانی میں ڈوبنے کے وقت کہا تھا ایمان لاتا ہوں، اللہ نے کہا اب معتبر نہیں ہے، عذاب میں گرفتار ہو چکا ہے. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب لایا ایمان، اب معتبر نہیں. یہی یہاں کہا جا رہا ہے. اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. یہ وضاحت کیا اللہ نے، تفصیل ہے اس میں. جس دن آ جائے گی آپ کے رب کی نشانیاں، پوری نہیں، بعض آیات ربک، پوری آنے کے بعد تو بولنے کا موقع نہیں ملے گا آپ کو. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے تسبیح جب ٹوٹتی ہے اور ایک دانہ گرتا ہے تو اس کے پیچھے والے دانے تسلسل کے ساتھ اتنا تیزی سے گرتے ہیں کہ سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا ہے. علامات قیامت میں سے ایک جب ظاہر ہو جائے گی تو علی ترتیب ایسا ہی ظاہر ہوں گی. تشبیہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثال دے کے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نشانیاں کتنی ہیں، کیا کیا ہیں؟ 10 نشانیاں، کم سے کم 10 کا ذکر ملتا ہے. 3 بار زمین میں خسف ہوگا، دھنس جائیں گے لوگ، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک حجاز میں، دھنس جائیں گے زمین کے اندر لوگ. مشرق سے سورج طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے ہوگا، دابۃ الارض نکلے گا، دھوئیں کا ذکر ملتا ہے. اس طرح سے جو علامتیں ملتی ہیں ہمیں، قعر عدن سے آگ نکلے گی، یہ پہلی علامت ہوگی. عدن ملک یمن میں ایک مقام کا نام ہے، اور اس پہاڑ کے قریب جہاں سے آگ نکلے گی آج بھی وہاں کے نمائندے میرے دوستوں کا بیان ہے کہ کبھی کبھی پہاڑوں سے شعلے نکلتے ہیں، آگ کے شعلے نکلتے ہیں. لیکن قیامت کے قریب جو علامت ظاہر ہوگی تو وہ آگ کے شعلے نکلیں گے، ساری کائنات سے لوگوں کو جمع کر کے سمیٹ لائیں گے. جہاں جہاں شام ہوگی لوگ ٹھہریں گے، آگ بھی ٹھہر جائے گی، صبح ہو کے پھر ہکال کے لائے گی. یہ میرے دوست نے بتایا مجھے کہ وہ مقام پر نشاندہی کیا ہوا گڑھا آج بھی موجود ہے. تو سب سے پہلی علامت کیا ہوگی؟ قعر عدن سے آگ نکلے گی. یہ سب علامتیں ہیں، اس میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو جائے گی تو کسی کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا. آج تو یہ ہے اگر بڑھاپا آ گیا 80 سال تک گناہ کرتا رہا، توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا، سارے گناہ معاف. یہ آج چانس ہے، یہ موقع ہے. یہ خبر لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ آج اگر توبہ کر لیں سابقہ تمام بدعمالیوں پر اور کلمہ طیبہ خلوص کے ساتھ پڑھ لیں تو سابقہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے
اللہ اکبر، اللہ کی عطا میں یہاں دیکھتا ہوں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک الذین، اللہ فرماتے ہیں مگر جس نے توبہ کر کے ایمان قبول کر لیا اور عمدہ عمل کرنا شروع کر دیا تو ہم ان کے جتنے گناہ تھے ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، جتنے جھوٹ تھے سچ کے برابر ثواب، جتنے غلط کام تھے صحیح کام کے برابر ثواب۔ میں سوچتا ہوں اللہ کی عطا کتنی عظیم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیں گے۔ اور یہ مت سمجھو کہ یہ صرف ان کے لیے ہے جو ابھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں آئے، توبہ کیا، عمل صالح کیا تو ایمان میں آنے کی برکت سے ایسا ہوا۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی مسلمان بندہ اگر گناہ کر چکا ہے، گناہوں کے برابر نیکیاں کر لے تو یہ نیکیاں گناہوں کو پانی کی طرح بہا لے جاتی ہیں۔ جیسے کپڑے پر دھبا لگ گیا، صابن لگا کے ہم صاف کرتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے۔ جب گناہ ہو جاتا ہے اور بندہ اس کی شدت کا احساس رکھتے ہوئے نیکیاں کرنا شروع کرتا ہے تو اس گناہ کو اس کی نیکیاں ایسا بہا لے جاتی ہیں۔ سورہ ہود کے الفاظ دیکھو، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ تو محرومی نہیں ہے، ہمیں غفلت نے کھا رکھا ہے، ہم غفلت سے باز آ جائیں، کامیابی ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے بغیر مانگے ہوئے، مانگنے کے بعد محروم کیسے کریں گے؟ وہ جو اللہ بغیر مانگے اتنا دیا کہ ہم گن نہیں سکتے، مانگنے کے بعد وہ محروم نہیں کر سکتے۔ طلب صادق کی حاجت ہے، حلال غذاؤں کی حاجت ہے، صابر ہونے کی طرف اشارہ کیا اللہ نے۔ تو اس آیت میں دو باتیں سنو غور سے۔ یہ لوگ انتظار نہیں کرتے ہیں مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یعنی روح نکالنے والے، یا تیرا رب آ جائے فیصلہ کرنے کے لیے، یا بعض آیتیں رب کی آ جائیں قیامت کو پیش کرنے کے لیے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی آ جائے تو، تینوں تو نہیں آئیں گی، پہلے تو علامتیں آئیں گی، پھر فرشتے آئیں گے، پھر رب کا فیصلہ آئے گا۔ اگر نشانیاں آ گئیں تو ایمان کام میں نہیں آئے گا۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آئیں گی بعض آیتیں آپ کے رب کی، لا ينفع نفسا ایمانها، لا ينفع نفسا ایمانها، رکھ لو جملہ یہ، کوئی نفس کو نفع نہیں دے گا اس کا ایمان، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، ایمان ہی نہیں، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی کمائی نہیں تھی تو اب نہ نیکی کام میں آئے گی نہ ایمان کام میں آئے گا۔ قل کہہ دو اعلان کرتے ہوئے، انتظروا انا منتظرون، تم بھی کرو انتظار، ہم بھی کرتے ہیں انتظار۔ انتظار بتا دے گا کب کون سا انتظار ہے۔ ہم لوگ کیا انتظار کرتے ہیں؟ یہی نا کہ روزانہ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن، یہ شب و روز کے بعد کیا ہوگا؟ وہی فرشتہ ہماری روح نکالنے واسطے آئے گا اور ہم 4 آدمیوں کے کندھوں پر سوار ہو کر قبرستان پہنچ جائیں گے۔ اسی کا انتظار ہے یا پھر کچھ اور انتظار ہے؟ یہاں پر اسی کو کہا گیا ہے انتظروا، انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ فسوف ترى اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، جب غبار حیات کا چھٹ جائے گا تو تم کو دکھائی دے گا کہ تم گدھے پر سوار تھے کہ گھوڑے پر سوار تھے۔ اس کے بعد کی آیت میں بڑی سخت نوٹ، سخت وعید رکھا اللہ نے، ان الذین فرقوا دینہم، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں تفریق پیدا کی۔ اللہ اکبر، اس آیت کو پڑھ کر دل پہ ہاتھ رکھ کے محاسبہ کر لینا۔ فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، اپنے دین میں تفریق پیدا کر دی، وکانوا شیعاً، اور گروہ میں تقسیم ہو گئے۔
وکانو اور ہو گئے شیعہ، شیعہ کے معنی شاخ در شاخ، ایک ہی کلمہ تھا، ایک ہی نبی، ایک ہی قرآن، ایک ہی بیت اللہ، اس کے باوجود ہم آپس میں دست و گریباں کیوں ہوتے ہیں؟ آج مسلمانوں کا ایک گروہ کی مسجدوں کو توڑتا نظر آتا ہے۔ حقیقت ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والے، یہی کتاب فالو کرنے والے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مسجدوں کو توڑ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو توڑا تھا۔ ایک مسجد زرار، جس کا ذکر سورہ توبہ سے پہلے موجود ہے، سورہ انفال کے حوالے سے۔ وہ زرار مسجد میں کیوں توڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ وہ مسلمان نہیں تھے، منافق تھے، اور منافق وہاں جمع ہو کر نبی کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑوا دیا تھا۔ لیکن آج وہی نہیں آتی اور دل کا حال کوئی جانتا نہیں، لیکن مسلمانوں کی آپس کی رنجشوں کی بنا پر مسلمان بٹ چکے ہیں۔ جب بھی کوئی ملتا ہے، بھائی صاحب تمہارا نام کیا ہے؟ فلاں نام ہے، مسلمان ہیں ہم، بس کافی ہے تعارف کے واسطے؟ نہیں، تم مسلمان ہیں، کس مسلک کے ہیں، کس مکتب فکر کے ہیں، کس کے گیت گانے والے ہیں، کس کی تعریف ہے، رتب اللسان ہیں، جب تک ہم تقسیم نہیں کر دیتے ہمارا دل نہیں پورا کرتا۔ یہ ہماری بدبختی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، ہم سید الانبیاء کو نبی مانتے ہیں، ان کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا فرشتہ قبر میں جب اتارے جائیں گے تو پوچھے گا تم کس مسلک کے تھے؟ فرشتہ یہ پوچھے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ پوچھے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ پوچھے گا ما تقول لهذا الرجل الذي بعث فيكم، تم کیا کہتے ہو اس نبی کے بارے میں؟ وہ کہے گا اللہ ہمارا رب ہے، دین اسلام ہمارا دین ہے، اور یہ ہمارے رسول ہیں۔ ان تین جواب پر دروازے جنت کے کھل جائیں گے۔ حدیث بخاری کی ہے، متفق علیہ ہے۔ یہ اگر کافی ہے تو ہم کو تقسیم کیوں کرتے ہو؟ ہم مسلمان ہیں، ہم پر اس پر فخر ہے۔ ہمارا مسلمان نام اللہ نے رکھا ہے۔ سورہ 17واں پارہ سورہ حج کی آیت ہے ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان ہے، ہمیں نئے نام کی ضرورت نہیں ہے۔ نئے نام رکھنے والے ہم کو تقسیم کرنے والے ہیں فرقوں میں۔ اگر اخلاص کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے تو ہم مسلمان ایک ہیں، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا دین اسلام ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں، ہمارا بیت اللہ ایک ہے، ہماری کتاب اللہ ایک ہے۔ صحابہ کرام جب پڑھتے تھے اور نبی پاک پڑھاتے تھے اور صفہ کا چبوترا پڑھانے کی جگہ بنا ہوا تھا تو اللہ ممتحن تھا اور کتاب اللہ ان کا مضمون تھا اور رسول اللہ ان کا معلم تھا اور خود اللہ ان کا ممتحن تھا اور رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ڈگری کا نام تھا۔ آج ہم اس کتاب کے کورس سے بھولے ہوئے ہیں، چلے گئے کوئی اور کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی اور جگہ گھس پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں کہاں اختلاف کی گنجائش ہے؟ بیت اللہ میں، کتاب اللہ میں، رسول اللہ میں، رضی اللہ میں کیا گنجائش ہے اختلاف کی؟ ضمنی باتوں میں جاتے کیوں؟ علم نہیں ہے، پوری کتاب کے جو احکامات اہم ہیں ان کا علم نہیں ہے تو جزیات میں گھستے کیوں بحثیں ہوتی ہیں گھنٹہ گھنٹہ دو گھنٹہ؟ یہ میری رائے نہیں ہے، یہ آیت بتاتی ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ دین میں فرقہ بندی پیدا کر دی اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آیت کو میں آج کے درس کا تحفہ دے کے بھیجتا ہوں، جا کے ٹائلی کرنا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ میرا ترجمہ مان لو، آپ کو جس مفسر پر اعتماد ہے اس کی تفسیر نکالو، اس آیت کو پڑھو۔ فرقہ بندی اسلام میں جائز نہیں ہے اور اس کا بہترین فیصلہ کیا ہے سید الانبیاء نے۔ ایک حدیث سنا کر ختم کروں گا، بات کو وقت ہو گیا ہے، پیاری حدیث ہے، آپ سنے ہوں گے، آپ پڑھے ہوں گے، بس عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ لوگ باہم تقسیم ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، فرقے ہوں گے، بٹیں گے، کیونکہ یہ آیت تو نازل ہو چکی تھی کہ دین میں تفریق ہوگی، لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔
اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الامر ثلاث امر بین رشدہ فاتبعہ وامر بین غیہ فاجتنبہ وامر اختلف فیہ فکلہ الی اللہ عز وجل. یہ حدیث مشکات کے اندر موجود ہے. باب الاعتصام بالکتاب والسنہ چاپٹر کا نام ہے. اس حدیث میں نبی پاک نے اسلام کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے. فرمایا اسلام کے احکامات 3 قسم کے ہیں. پہلی قسم وہ جس کے احکامات واضح ہیں ان کی اتباع کر لو، اور دوسرے وہ جن کی حرمت واضح ہے، حرام چیزیں ہیں، ان سے اجتناب کر لو، اور تیسری وہ چیز ہے جس میں اختلاف کیا گیا ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دو، تم سے پوچھ نہیں ہوگی. کیا مطلب ہوا؟ جن فرائض میں کسی کا اختلاف نہیں ہے پہلے ان کو پورا کر لو، اور جس کے حرام ہونے میں کسی کو شبہ نہیں ہے پہلے اس حرام سے اجتناب کر لو. اب ٹائم کہاں بچے گا لڑنے کے لیے آپ کو؟ مثلا نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، خیرات فرض ہے، حج فرض ہے، ماں باپ کی خدمت فرض ہے، مہمان کی خدمت فرض ہے. کس میں اس میں اختلاف ہے کسی کا؟ پہلے یہ کر لو. پھر جن چیزوں میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، شرک حرام ہے، کفر حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، چغلی حرام ہے، کسی کا مال نہ کھانا حرام ہے، کس کا اس میں اختلاف ہے؟ کون سے مسلک کا اختلاف ہے اس میں؟ پہلے حرام کاموں کو چھوڑ دو اور فرائض کو پورا کر لو. اس کے بعد انشاءاللہ جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی. جس کی زبان غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے پاک ہو جائے گی، اس زبان سے خیر نکلے گا، شر نہیں نکلے گا انشاءاللہ، اور وہ اپنی خاطر کسی کے مفاد میں نہیں آئے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ یہ ہے، امت کے جھگڑے کو ختم کرنے کے واسطے وہ اصول بتایا ہے، فرائض پہ عمل کرو، حرام سے باز آ جاؤ، جن چیزوں میں اختلاف کیا گیا ہے، شبہات ہیں، اللہ کے حوالے کر کے خاموش بیٹھ جاؤ. کف لسان بہتر ہے. اب جیسے مثال کے طور پر حضرت علی حضرت عائشہ کی جنگ ہوئی، اب یہ حق پر تھے کہ وہ حق پر چلی، حالانکہ جانتے نہیں حق پر کون ہے. دونوں اپنے مقام پہ پہنچ گئے، فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور ہم ان کے بارے میں اچھا برا کہہ کر اپنا نام اعمال سیاہ کرتے بیٹھے ہیں. اگر خدا نخواستہ ہم نے کچھ غلط کہہ دیا تو نام اعمال میں درج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں خراب کریں اپنا نام اعمال؟ شک کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں ہم لوگ. ہاں ان کے بارے میں اخبار میں آیا کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، ایسے ہوں گے تو ایسا ہوگا، گمان ہے یہ. قرآن نے کہا ہے بدگمانی گناہ ہے. قرآن تو پڑھو، سورہ حجرات پارہ 26 اللہ فرماتے ہیں کہ تم بدزنی مت کرو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہیں. اور ہم مسلمان ہو کر اس آیت کے ڈائریکشن کے باوجود گمان کر کے سینے کے اندر پال کے بیٹھے ہیں. تو جب فرائض کو ہم نہیں چھوڑیں گے اور حرام کام سے پرہیز کریں گے تو جھگڑوں کی نوبت نہیں آئے گی، ہم شر و شکر ہو جائیں گے، ہم ایک اور نیک بن جائیں گے. یہ آیت بہت جامع ہے. میرا خیال تھا میں آج ختم کر دوں گا پوری سورت کو، مگر ابھی بہت اہم مضامین ہیں اور اتفاق سے قربانی قریب ہے، وہ بھی اسی میں آ رہا ہے مضمون. تو انشاءاللہ یہ آیت نمبر 160 ہے، اس پر گفتگو ہم پھر کریں گے آئندہ ہفتے میں.